اللہ تعالیٰ کر دیا ہے میرے لیے. تو یہاں بندش کا کانسیپٹ اس طریقے سے ہو. اگر کسی کو سمٹمز نظر آئے کہ ہے اس پہ جادو کرا ہوا، جیسا پتا ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ کئی سارے سمٹمز اگر دکھیں تو وہ کب تک ذکر کرنا؟ اس کو تو پتہ نہیں رہتا کہ جادو ہے یا نہیں. اصل میں یہ ذکر صرف افیکٹڈ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزانہ. اچھا اوکے. تو یہ آپ کو ہمیشہ کا پروٹیکشن ملتا ہے. اس میں کتنا بڑا خرچہ ہے. آپ سیکورٹی گارڈ کو کرائے سے بھی لیں گے تو مہینے کو تنخواہ دینا پڑتا ہے اور وہ بھی بے ایمانی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کے انتظام اور آپ کی حفاظت، اس کی بڑائی میں اللہ کی بڑائی آپ کتنا کر رہے ہیں، دل سے سچے دل سے مانگ رہے ہیں. سو اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کریں گے، آپ کو ہیلپ کریں گا. مگر اللہ کے ہیلپ پہ آپ کا یقین بھروسہ ہے یا نہیں ہے، یا صرف فارمیلٹیز ادا کر رہے ہیں؟ تو زبان، دل، یقین، پھر اپنی ایکٹ، یہ تینوں ایک ہی لائن پہ آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو یہ ذکر کیا کرتے ہیں انسان کے فردر چیز سے بریک لگا دیتے ہیں. اندر کی چیز جو سمٹمز ہے، آپ رہنمائی کے لیے کسی عالم دین سے اپروچ ہو، ایک سے نہیں 10 سے اوپینین لو. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ سمٹمز بہت زیادہ رہے، نیند میں کچھ بڑبڑ آ رہا، آواز بدل گئی، وہ لمٹ جب آ جاتا تو دیٹس این ایکسٹریم لمٹ، بہت الگ لیول پہ چل جاتا. یہاں پہ لوگ کنفیوز ہوتے کہ اب ہم اپروچ کس کو ہو، کیونکہ آپ مائنڈ مت کریں لیکن یہ جو رقیہ کا جو بزنس ہے، بلیک میجک ہیل کرنے کا، نکالنے، کیا یہ آج کے دور میں ایک بزنس بن چکا؟ جزاک اللہ. کاٹنا، تعویذ لگانا، یہ جیسا تھا. بارک اللہ فیک. یہ بہت بڑا اہم سوال ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اور روشنی دے اور لوگوں کی بصیرت کو کھولے اور حق کی بات کو پہنچنے کی توفیق دے. ماشاءاللہ میں تو اللہ کی شکر گزاری کے بعد آپ لوگ کی یہ چھوٹی محنت جو آپ کو چھوٹی دکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر عظیم دے آپ لوگ کو، ٹیم کو، اور جو ویورز اس بات کو دوسروں تک نشر و اشاعت کردہ کریں گے اور شائع کریں گے. یہاں پر شفا کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ کے پاس علم، تجربہ، دو کانسیپٹ تھوڑا سا مکس نہیں کرنا چاہیے، اپن سمجھنا چاہیے. انسان جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا، علاج لیتا. ڈاکٹر شفا کی گارنٹی نہیں دیتا. اس کے نالج میں جتنا اپروکسیمیٹ نالج اس کو پڑھایا گیا MBBS میں یا ڈگری میں یا MD میں، اتنا ہی نالج کے حساب سے آپ کو تجویز کرتا ہے. وہی بیماری سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کی تجویز کچھ اور رہیں گی، کچھ اور چیز. مسئلہ کیا ہے؟ پہچان بیماری کی جب ہو جاتی تو لوگ متفق ہوتے کہ تو وہ ڈوز کتنا لینا، کتنے وقت میں لینا، کتنا کرنا، یہ آپ کو معلوم نہیں، تو اس لیے آپ کو نسخہ اتنے دن تک یہ اینٹی بائیوٹک ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. یہاں پر رقیہ کے اندر سب سے بڑی غلطی پبلک جو کرتی ہے نا، کہ اس کے بارے میں ان کو نالج نہیں رکھنے کی وجہ سے وہ چیزوں کی شکار میں چلے جاتی ہے. کبھی صحیح آدمی، کبھی صحیح عمل مگر غلط انداز میں، کبھی غلط آدمی اور غلط عمل الگ سانچا پینا کر دکھاتا ہے، دھوکے میں چلے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک پرکھ ہونا ضروری ہے کہ دین کا ایک بیس علم ہے قرآن سنت کا، اس سے ہٹنا نہیں. ہم دنیا والوں کے کسی کو بلائنڈ فالو نہیں کر سکتے سوائے قرآن اور سنت کو، اس میں بلائنڈ فالو کر سکتے اور اطمینان کے ساتھ. اگر آپ یہ راستہ چھوڑ دیں گے، حق کا راستہ، تو آپ بھٹکتے غلط راستوں پہ ٹھوکر کھانا پڑیں گے. تو یہ لوگ کیا ہے، بلائنڈلی فالو، ان کی بات پہ نہیں. آپ جا رہے ہیں تو عالم سے پوچھو کہ شیخ میرے کو کیا ہوا، سمٹمز دیکھ کے آپ کو چیک کر کے پھر آپ کو بتا سکتا، ہاں آپ کے سمٹمز یہ بتا رہے ہیں، اور یہ سننے کے بعد یا دیکھنے کے بعد یا مشاہدے کے بعد یا آپ کے ایک ہفتے کا کورس کرنے کے بعد کچھ پڑھنا سننا، تو اس کے بعد یہی پروف ہوا، تو دیکھو بھائی آپ کو اس طریقے کا معاملہ ہے جس میں آپ کو اپنے لیے ایسا تجویز کرو، یہ کورس پہ آپ فالو کرو، کیونکہ اس کے اینٹی بائیوٹک قرآن سنت کے علم میں ہر چیز اس کو موجود ہے. تو انہیں آپ کو صرف رہنمائی کریں گا، اس کا علم اور تجربہ آپ کو دے دیں گا. کیسز جو سیریس رہتے اس میں کسی اچھے گائیڈ لائن جو رہبر آپ کو پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے گائیڈ کریں گا. اب یہاں پر بزنس کا پیشہ دو شکل ہے.